خواتین ایک اسلامی ریاست میں کیا ان کا کردار ہوگا, کیا ان کی حیثیت ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کوئی فرمائیے. سربراہ حکومت ہو سکتی ہے کوئی میرے خاتون؟ نزدیک عورتوں کا اپنا ایک کردار ہے مسلمان معاشرے میں بحیثیت مجموعی. جی ٹھیک. اس کے ساتھ ان اسپرٹ ان کا سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. اچھا, کمپیٹیبل نہیں ہے یا بالکل نہیں؟ بالکل نہیں, کمپیٹیبل نہیں ہے نا اس پورے ایک نظام کے ساتھ. وہ قانونی بات میں نہیں کر رہا, مناسبت نہیں رکھتا. ہر ایک چیز کا ایک نظام ہے. نظام بحیثیت مجموعی کچھ تقاضے رکھتا ہے. اس میں عورت کا اصل مقام کیا ہے, عورت کا اصل کام کیا ہے, عورت مستقبل کی نسل کی جو ہے پروان چڑھانے والی اور تربیت دینے والی. وقرن فی بیوتکن جو ہے قرآن نے کہا ہے. اس اعتبار سے تو وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. البتہ قانوناً عورت کو ووٹ کا حق دیا جائے. وہ عمر کا معاملہ میں نے کہا تھا کہ یہ تو بائی میوچول کنسلٹیشن طے ہو جائے گا. میرے نزدیک یہ کہ کم سے کم 25 برس ہو. البتہ جہاں تک پارٹیسپیشن ہے الیکشن کے اندر آ کر امیدوار ہو کر بننا, وہ چونکہ پبلک میں آنا پڑے گا, آپ کو جو ہے ایکسپوجر اپنا دینا پڑے گا, لہٰذا وہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. کیا کوئی عورت جج کے منصب پہ فائز ہو سکتی ہے؟ میرے نزدیک کوئی حرام مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر کہ حرمت ہو, کوئی مناہی قطعاً نہیں ہے. اسی طرح کسی حکومت کی سربراہی کی بھی مناہی نہیں ہے, کہیں پر بھی حرام اس کو قرار نہیں دیا. لیکن علماء تو اسے ناجائز کہتے ہیں. لیکن جی نہیں, لیکن جب آپ پورے نظام کو رکھیں گے سامنے, اور اس پورے نظام کو معاشرتی نظام, آپ کا سیاسی نظام, یہ سب جب آئیں گے تو اس میں تقریباً ناممکن ہے. ڈاکٹر صاحب وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ جس قوم نے عورت کو اپنا حکمران بنایا وہ ہلاک ہو جائے گی, تو آپ کہتے ہیں کیسے منائی اس گئی؟ حدیث کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کو گمان ہے کہ وہ صحیح ہے یا موضوع ہے. بخاری کی ہے, بخاری کی روایت. ہاں, لیکن یہ کہ بخاری کی روایت بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر کوئی سقم ہو. لیکن یہ کہ میرے نزدیک عورت, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عورت کو اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا ہے. یعنی مناسبت وہی مناسبت. ڈاکٹر جاوید صاحب آپ سے ہم نقطہ نظر جاننا چاہیں گے, ایک اسلامی ریاست میں عورتوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں وہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کام اللہ کے پیغمبر کا ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام قرار دیں اور کسی چیز کو حلال قرار دیں. اس موضوع پر کوئی بات نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی صحیح حدیث پہ ہے. دیکھیے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ ہر لحاظ سے واضح کرتا ہے. سب میں نے بھی بیان کی, میں ابھی عرض کر دیتا ہوں اس حدیث کے بارے میں بھی. دیکھیے قرآن مجید جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے, اگر یہ بات بیان کرنا تھی قرآن مجید میں کہ عورتیں اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتی, تو وہ اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح اس نے میاں اور بیوی کے معاملات میں حقوق و فرائض بیان کیے ہیں. آپ دیکھیے وہاں کیا کچھ کہا ہے. مرد کو میاں بیوی کے تعلق پہ یہ کہا ہے کہ شوہر کو قوام کی حیثیت حاصل ہے. پھر مزید وضاحت کی ہے کہ اس قوام کے ساتھ ایک صالح خاتون کو موافقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. پھر اس کو کچھ تعدیب کے نشوز اور سرکشی کی صورت میں حقوق دیے ہیں. پھر اس کی بنیاد پر یہ حکم متفرع کیا ہے کہ نکاح کی گرہ بھی شوہر کے ہاتھ میں ہے. پھر اس کے بعد جہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ عدت کے زمانے میں رجوع کا حق اس کو حاصل ہے, وہاں اس کی دلیل دی ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ, یعنی شوہر کو ایک درجہ گویا برتری حاصل ہے. تو جب قرآن مجید کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو اس طرح بیان کرتا ہے. اگر یہ سیاست کے معاملے میں بھی قرآن مجید نے کوئی بات بیان کرنی ہوتی تو کر دیتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر یہ بات کہنی تھی تو آپ واضح الفاظ میں کہتے, صحابہ کرام اس کو روایت کرتے, آپ بتاتے کہ دیکھو یہ اسلامی ریاست جو میں نے قائم کی ہے اس کے اندر کسی عورت کو کوئی ذمہ داری نہیں دینی. ہم نے دور جدید میں دیکھا ہے کہ سعودی عرب میں ڈرائیونگ کا ایک مسئلہ پیدا ہوا اور علماء اکرام نے یکساں طور پر اس کی جو ہے مخالفت کی کہ خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی. مجھے یہ بات مکمل کر لینے دیجیے. جو روایت ہے آپ دیکھیے روایت کا کیا معاملہ ہے. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو وہ یاد اس وقت آئی ہے جب سیدہ عائشہ کا معاملہ ہوا ہے. ایک تنہا صحابی ہیں جن کی وہ روایت ہے. یعنی یہ معاملہ اگر واقعی کوئی دین کا معاملہ ہوتا پھر اس میں کوئی حکم نہیں بیان ہوا, اس میں ایک تبصرہ کیا گیا ہے. اس تبصرے کے بارے میں پھر دو آراء ہو سکتی ہیں. یہ کہ وہ تبصرہ خاص اس قوم کے بارے میں ہے یا اس تبصرے کی نوعیت تعمیم کی ہے. میں دسیوں ایسی باتیں پیش کر سکتا ہوں جس میں اسی طرح تعمیم کے انداز میں حضور نے ایک بات کہی ہے, لیکن یہ کہ وہ خاص لوگوں کے بارے میں ہے. تو اس وجہ سے وہ روایت ہرگز کسی قانون کا ماخذ نہیں بن سکتی. نہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے نہ حدیث میں کوئی ایسی بات ہے. اس لیے پہلا مرحلہ تو یہ واضح سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ دین کا نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر ایک صاحب علم یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. اس طرح کے موقعوں پر بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے یا میں اس کو پسند کرتا ہوں. امام مالک کی آپ موطا پڑھیں تو وہ کیا کرتے ہیں, نصوص کو نصوص کی حیثیت سے بیان کریں گے, اپنا کوئی اجتہاد ہے تو کہیں گے انا احب انا اکرہ, میں اس کو پسند کرتا ہوں میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. آپ کیا پسند کرتے تو میرے نزدیک یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, اپنے گھر در کو سنبھالیں, لیکن یہ کہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے معاملات. ابھی جو ریحان نے آپ سے پوچھا کہ ڈرائیونگ کے لیے بالکل منع کیا گیا ہے سعودی عرب میں عورتوں یہ کو, اسی طرح کی چیزیں جس کے بارے میں میں تبصرہ کر چکا ہوں. میرے نزدیک اسی سے اسلام بدنام ہوا ہے. دیکھیے قرآن مجید نے اسی وجہ سے یہ متعین کیا ہے کہ وہ کیا حدود ہیں جن کے اندر ریاست مداخلت کر سکتی ہے. ریاست کی مداخلت کوئی معمولی بات نہیں ہے. سارے لوگ فرشتے نہیں ہوں گے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا. سارے لوگ عمر اور ابوبکر بھی نہیں ہوں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے کہ یہ معاملات تبلیغ تلقین سے متعلق ہیں، یہ معاملات قانون سے متعلق ہیں۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر کیا بات بیان ہوئی ہے۔